آج ہم 11 کلاس کیمسٹری کی جو نیو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 4 اسٹیٹس اینڈ فیزز آف میٹر، اس کا نیکسٹ ٹاپک انرجیٹک آف فیز چینجز، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وین ایور میٹر انڈر گوز آ فزیکل چینج اٹ از آلویز اکمپینیڈ بائی این انرجی چینج، یعنی جب بھی کوئی سبسٹانس اپنی حالت فزیکل چینج مطلب لیکوڈ، سالڈ یا گیس تبدیل کرتا ہے تو اس عمل کے دوران یا تو جو انرجی ہے وہ جذب کی جاتی ہے یا خارج ہوتی ہے۔ جیسے کہ جب برف پگھلتی ہے تو وہ انرجی جذب کرتی ہے۔ نیکسٹ لائن از دس چینج ان انرجی از دا کوانٹیٹیو میجرمنٹ آف دا ڈفرنس ان دا اسٹرینتھ آف دا انٹرمالیکولر فورسز، یعنی کہ کتنی توانائی ریکوائر ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ مالیکیول کو آپس میں جوڑنے والی جو قوتیں ہیں، جو فورسز ہیں، کتنی مضبوط ہے۔ جیسے کہ اگر ہم واٹر کی مثال لیں تو واٹر کے مالیکیولز کے درمیان ہائیڈروجن بانڈنگ بہت مضبوط ہے، اس لیے اسے بخارات میں تبدیل کرنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مولر ہیٹ آف فیوژن کیا ہوتی ہے۔ اس کو ہم ڈیلٹا ایچ ایف سے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، دا اماؤنٹ آف ہیٹ absorbed by 1 mole of a solid to melt it into the liquid at its melting point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of fusion، یعنی کسی ٹھوس یعنی کہ سالڈ کو اس کے میلٹنگ پوائنٹ پر 1 مول مقدار میں لیکوڈ میں تبدیل کرنے کے لیے جتنی حرارت جذب کی جاتی ہے اسے مولر ہیٹ آف فیوژن کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی سبسٹانس جیسے برف پگھلتی ہے تو اسے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مالیکیولز کے درمیان جو کشش ہوتی ہے، جو فورسز ہے، وہ ختم ہو جائے اور وہ آزاد ہو کر لیکوڈ بن جائے۔ یہاں پر اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1 مول یہ ہمارے پاس برف ہے، آئس ہے، جب ہم اس کو میلٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس واٹر بنتا ہے، تو اس دوران جو ہیٹ جذب ہوتی ہے وہ 4.6 کلو جول پر مول ہوتی ہے، یعنی کہ برف کے 1 مول کو پگھلانے کے لیے جو انرجی جذب ہوتی ہے وہ 4.6 کلو جول پر مول ہوتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں مولر ہیٹ آف فیوژن۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مولر ہیٹ آف ویپرائزیشن کیا ہوتی ہے۔ اس کو ہم ڈیلٹا ایچ وی سے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، دا اماؤنٹ آف ہیٹ absorbed by 1 mole of a liquid to convert it into 1 mole of vapor at its boiling point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of vaporization، یعنی کسی لیکوڈ کو اس کے بوائلنگ پوائنٹ پر 1 مول مقدار میں ویپر میں تبدیل کرنے کے لیے جتنی حرارت جذب ہوتی ہے اسے مولر ہیٹ آف ویپرائزیشن کہتے ہیں۔ جب پانی ابلتا ہے تو وہ لیکوڈ سے گیس میں تبدیل ہوتا ہے، اس کے لیے مالیکیولز کو ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہونے کے لیے زیادہ توانائی چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں پر اس کی ایگزامپل دیکھیں تو یہ ہمارے پاس واٹر کا ایک مالیکیول ہے، جب ہم اس کو اس لیکوڈ سے جب ہم گیس فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر 40.6 کلو جول ہیٹ ابزرب ہوتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں مولر ہیٹ آف ویپرائزیشن، یعنی کہ اس میں جو لیکوڈ ہے اس کو بوائل کر کے ہم اس کو ویپر فارم میں کنورٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مولر ہیٹ آف ویپرائزیشن کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو مولر ہیٹ آف ویپرائزیشن ڈیپینڈس اپون دا اسٹرینتھ آف انٹر مالیکولر فورسز۔ مولر ہیٹ آف ویپرائزیشن کا انحصار مالیکیول کے درمیان انٹر مالیکولر فورسز کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ اگر مالیکیولز کے درمیان جو انٹر مالیکولر فورسز یعنی کشش زیادہ ہوگی تو انہیں الگ کرنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوگی، کیونکہ پانی میں ہائیڈروجن بانڈنگ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس لیے اس کو بخارات میں تبدیل کرنے کے لیے، ویپرز میں کنورٹ کرنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ نیکسٹ لائن از وین 1 mole water is converted to vapor at 100 degree centigrade then heat absorbed is 40.6 کلو جول پر مول، کہ جب 1 مول پانی کو 100 ڈگری پر بخارات میں بدلا جائے تو وہ 40.6 کلو جول پر مول حرارت جذب کرتا ہے۔ 100 ڈگری جو سیلسیس یہ واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ ہے، اور اس وقت تمام مالیکیولز مکمل گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو جب ہم واٹر کو گرم کرتے ہیں تو جب وہ ابلتا ہے تو وہ یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے۔
نیکسٹ اگر ہم ایک کیمیکل ایکویشن دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو واٹر ہے وہ لیکوڈ فارم میں، جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہ گیس فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس واٹر کو گیس فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائر ہوتی ہے وہ 40.6 کلو جول پر مول ہوتی ہیں. جبکہ ہم امونیا اینڈ ہائیڈروجن کلورائڈ، اس کی مثالیں امونیا اینڈ ہائیڈروجن کلورائڈ only need 21.7 and 15.6 کلو جول پر مول respectively to become vapor at their boiling point. جبکہ ہم اگر امونیا کی مثال لیں تو یہ جب لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو اس کو گیس فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے 21.7 کلو جول جو انرجی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس کو، اور جبکہ ہائیڈروجن کلورائڈ کو 15.6 کلو جول پر مول انرجی کی ضرورت ہوتی ہے لیکوڈ فارم سے گیس فارم میں کنورٹ ہونے میں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب امونیا گیس جلدی ابلتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو انٹر مالیکولر بانڈنگ ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. نیکسٹ لائن از دس ڈفرینس از ڈیو ٹو اسٹرانگ انٹر مالیکولر فورسز ان واٹر. اور یہ فرق پانی میں موجود جو مضبوط انٹر مالیکولر فورسز ہے نا اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پانی میں کیونکہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے جو اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی کو بخارات بننے کی جو توانائی ہے وہ ہائیڈروجن کلورائڈ اور امونیا کی نسبت اس میں زیادہ ہوتی ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹ آف مولر ہیٹ آف ویپرائزیشن اینڈ فیوژن آن میٹل پارٹیکل، کہ جو مولر ہیٹ آف ویپرائزیشن اور فیوژن کا میٹل کے پارٹیکلز پر کیا اثرات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. The molar heat of fusion and vaporization affect the particles that make up matter by providing them with enough energy. کہ مولر ہیٹ آف فیوژن اور ویپرائزیشن جو سبسٹانس کی ذرات کو اتنی توانائی فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹیٹ تبدیل کر سکیں. یہ توانائی ذرات یعنی پارٹیکل کو ایک دوسرے سے آزاد کرتی ہیں جس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں چینج ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم واٹر کی مثال لیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ برف میں کنورٹ ہوتے ہیں تو یہ جو مولر ہیٹ آف فیوژن اور ویپرائزیشن ان کو اتنی توانائی دیتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹیٹ واٹر سے آئس یعنی برف میں کنورٹ کرتے ہیں. Next line is due to this the particle move away from one another and change the state of substance from solids to liquids and liquid to gases respectively. یعنی اس توانائی انرجی کی وجہ سے جو ذرات پارٹیکلز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور جو سبسٹانس اپنی اسٹیٹ کو سالڈ سے لیکوڈ اور لیکوڈ سے گیس میں تبدیل کر لیتے ہیں. جیسے جیسے توانائی بڑھتی ہے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ مزید آزاد ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیا تھی کہ واٹر آئس تھا، جب ہم نے اس کو ہیٹ کیا تو واٹر میں پہلے کنورٹ ہوا، پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا ویپرز میں کنورٹ ہوا. نیکسٹ لائن از پارٹیکلز گین مور فریڈم ٹو موو اینڈ روٹیٹ ان دا لیکوڈ اینڈ دا گیس فیز. کہ جو لیکوڈ اور گیس کی حالت میں جو پارٹیکلز کو حرکت اور گھومنے کی زیادہ آزادی حاصل ہو جاتی ہیں. جو ٹھوس یا سالڈ میں ذرات زیادہ مضبوطی سے کیا ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں، مگر جو لیکوڈ اور گیس میں وہ آزاد حرکت کرتے ہیں. پانی کے بخارات ہوا میں ہر طرف پھیل جاتے ہیں اور یہ زیادہ اس میں فریڈم ہوتی ہیں.